بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے المصیغہ 126 نمبر سبق ہے، قاعدہ نمبر 3 ہے، اور قاعدے کا نام ہے میعاد موسر اور قوتل والا قاعدہ۔ اور یا اس قاعدے کو واو الف یا والا قاعدہ بھی کہتے ہیں۔ اس قاعدے کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں واو ساکن کے بارے میں ہے، واو ساکن ہو، غیر مدغم ہو، یہ اس میں شرط ہے، اور بعد کسرہ اس سے پہلے جو حرف ہے اس پر کیا ہو؟ کسرہ ہو، تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے، اس واو کو یا سے بدل دیں گے۔ اس کی مثال میعاد اور میزان۔ میعاد اصل میں ہے میو عاد، اور میزان اصل میں ہے میو زان۔ یہاں پر میوعاد یہ وعدہ اور یہ وزنہ، تو دونوں کفا کلمہ واو ہے، یہاں پر بھی واو ہے، اس سے یہاں پر میعاد بنا دیا، یا مکسور ہے۔ یہاں پر بھی میزان کسرہ ہے، یہ کیوں ہے؟ یہاں پر اصل میں ہے واو، یہ یا نہیں ہے بلکہ یہ اصل میں واو ہے، یہ بھی اصل میں واو، یہ دونوں اصل میں واو ہے۔ پھر یہاں پر واو ساکن ہے اور غیر مدغم ہے، بعد کسرہ ہے، کسرے کے بعد ہے، کسرے کے بعد ہے، تو اس واو کو اور اس واو کو یا سے یا ہو جاتا ہے، یہ واو یا ہو جاتا ہے، تو میعاد بن گیا می عاد، اور میوزان بن گیا می زان۔ یہ ہے پہلا قاعدہ۔ ابھی اجلوز میں یہ قاعدہ کیوں جاری نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ یہ مدغم ہے، اس میں ادغام ہو چکا ہے اس واو میں، تو جس میں ادغام ہو چکا ہے اس میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے قاعدے کا پہلا حصہ کہ واو ساکن ہو، ما قبل کسرہ ہو، تو اس واو کو یا سے بدلنا ہے، اس واو کو یا سے بدلنا ہے، تو بن جائے گا میعاد اور میزان۔ دوسرا حصہ اس قاعدے کا، دوسرا حصہ کہ یا ساکن ہو، یا کیا ہو؟ ساکن ہو، ما قبل حرف پر کسرہ ہو، ما قبل حرف پر ضمہ ہو، تو یہ یا یہ بدل جاتا ہے ضمے کی وجہ سے واو سے، واو سے بدل جاتا ہے۔ مثلا موسرون، یہ اصل میں ہے مویسرون، موئی سے ارون، اور دوسرا ہے یو یوئی قینو، آئقانہ یو آئقانہ، علامت مضارع لگا دیا، یوئی قینو بن گیا، یوئی قینو بن گیا۔ اب یہاں پر یہ یا ساکن ہے اور غیر مدغم ہے، ادغام نہیں ہے اس میں، اور ما قبل ضمہ ہے، تو اس یا کو واو سے بدلنا ہے، مو سیرون، اور یہاں پر یا ضمہ ہے
یا پر ضمہ ہے اور یا ساکن ہے، یا ساکن ہے ماقبل ضمہ ہے، اس کو واو سے بدلنا ہے تو یہ یوقنو بن جائے گا، یوقنو، یوقنو بن جائے گا، یوقنو، یہ ہے دوسرا۔ لیکن میزم میں کیوں نہیں ہوتا؟ میزم ہے اس لیے کہ یہ یہاں پر ادغام ہے، یہاں پر کیا ہے؟ ادغام ہے، اور ساکنہ ہو لیکن غیر مدغم ہو، اور یہاں پر ادغام ہے تو اس میں میزم میں جاری نہیں ہوتا، اس لفظ میں بھی جاری نہیں ہوتا۔ یہ ہے اس قاعدے کا حصہ نمبر 2۔ قاعدے کا حصہ نمبر 3 میں 2 جز ہے۔ نمبر 1 ہے کہ الف ہو، یا پر واو کو الف یا سے بدل دیا ہے، اس میں یا کو واو سے بدل دیا ہے، اور اس میں کبھی الف کو واو سے بدل دیتے ہیں اور کبھی الف کو یا سے بدل دیتے ہیں تیسرے حصے میں، جس طرح قوتلہ ہے۔ قوتلہ یہ اصل میں ہے قاتلہ، قاتلہ۔ جب یہاں پر ضمہ آ گیا اور اس سے مجہول بنانا ہے، قاتلہ سے مجہول بنانا ہے، تو اس کو ضمہ دینا ہے، اس کو کسرہ دینا ہے اور اس پر فتحہ۔ تو یہاں پر الف آ گیا، الف اور ما قبل ضمہ ہے، تو اس الف کو واو سے بدلنا ضروری ہے، تو یہ بن گیا قوتلہ، یا الف ہے ما قبل ضمہ ہے، اس الف کو ضمے سے بدلنا یہ ضروری ہے۔ اور یہ جس طرح زاربہ میں ہے، زاربہ اس سے مجہول بنانا ہے تو یا ضمہ ہے یا الف ہے ما قبل ضمہ ہے، تو اس کو واو سے بدلنا ہے تو بن گیا زو رے با، زو رے با بن گیا۔ یہ اس حصے کا تیسرے حصے کا پہلا جز ہے۔ دوسرا جز بعد کسرہ یا، جیسے محارب، محارب یہ محراب کا جمع ہے، محراب، یعنی اس میں میم ہے، ہا ہے، را ہے، الف ہے اور با ہے۔ اب اس کا جب ہم جمع بناتے ہیں محارب مفاعیل کے وزن پر، جس طرح مصباح ان سے مصابیح، مصباح، یا الف ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ میم اور صاد یہ دونوں کو ہم فتحہ دیتے ہیں، یا میم اور ہا دونوں کو فتحہ دیتے ہیں، میم اور ہا، یا بھی فتحہ دیا، یا بھی فتحہ دیا، میم اور صاد کو بھی فتحہ دیا، یہاں پر الف جمع لاتے ہیں۔ پھر آگے 3 حرف ہے، 3 حرف ہے، را کو کسرہ دینا ہے یا با کو کسرہ دینا ہے، اور یہ الف ہے، اس الف کو اس کسرے کی وجہ سے یا سے بدل دیں گے، اور با جو ہے اپنی جگہ پر لائیں گے، اور تنوین یا پر محرابن ہے یا محارب آ جائے گا، یا مسا بی، یا الف کو کسے بدل دیا؟ یا سے بدل دیا کسرے کی وجہ سے، اور مسا بی اور ہو، تو یا پر الف ہے اور یا پر یا سے بدل دیا، یہ کیوں بدل دیا؟ اس کسرے کی وجہ سے، کہ جہاں پر الف ہو اور ما قبل کسرہ ہو تو اس کو یا سے بدلنا ضروری ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا قاعدہ میعاد الموصل اور قوتلہ والا قاعدہ۔ 3 جز ہے اس میں، 3 حصے ہیں اس کے، کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، یعنی بعد کسرہ ہو، یعنی یہ واو ساکن کسرے کے بعد ہو، بعد کسرہ کسرے کے بعد ہو تو یا ہو جاتا ہے، اور یہ ساکن بعد ضمہ یعنی ضمے کے بعد ہو تو وہ واو ہو جاتا ہے، اور الف بعد ضمہ، وہ الف جو ضمے کے بعد ہو وہ واو ہو جاتا ہے، اور بعد کسرہ یعنی کسرے کے بعد ہو تو یا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔
اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔